الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سامعین کرام، خطبے دا موضوع تے جڑا دا تھوڑا ہی حصہ اس جمعے بیان ہو سکنا انشاءاللہ، کیونکہ اسلامی مہینہ جو جڑا مہینہ گزر رہا ہے رجب المرجب، کچھ یہ بارے بھی چیزاں جڑیاں بیان کرنیاں ضروری ہے. موقع دی بات ہے، اگر یہ نہ بیان ہوئے تو پھر یہ بھی زیادتی ہوگی. قرآن مجید کے بیان کے مطابق 4 مہینے حرام مہینے، منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے سال دے جنہاں جو اللہ تعالیٰ دا ادب والے حرام مہینے حرمت والے 4 ہیں، جنہاں چو ایک کلا آندا یہ باقی نہیں. اس تو یہ رجب الفرد بھی آتے، وہ رجب جڑا تنہا ہے حرام مہینے سے کلا ہی ہے، اور سال جدو محرم تو شروع ہوتا تو پہلا یہی آتا حرام مہینے سے آتا، اور بعد پھر جا کے جڑے نا آخر کے 3 مہینے کٹھے ہو جاتے، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم ہے، وہ 3 اکٹھے. اے رجب کا مہینہ حرام مہینہ چو وکھرا کلا، اور رجب عربی زبان تعظیم مانتے ادب کرنا. رجبتہ احبتہ عظمتہ، کسی شاید دی تعظیم کرنا، او دا ادب کرنا، او دا احترام کرنا. اس تو ترجیب تعظیم دا معنی ہے. مرجب تعظیم کیتا گیا، رجب المرجب، او رجب جڑا احترام اور ادب کرنا ضروری. تو اس مہینے کے بارے کچھ چیزاں خواہ مخواہ عوام سے مشہور ہو گئی ہیں، انہوں کی تقلید بھی لازم ہے، کیونکہ ذہن پہلا صاف کرنا چاہیے کہ آ چیزاں تو نہیں ثابت نہیں مننی چاہیے. جنہاں پہ کہ بھی ہے عام لوگوں میں مشہور ہے بے چند ہوں کہڑا چڑھا جی زکات دا چند ہے. اس مہینے لوگ زکات دا بھی پوچھتے ہیں کہ زکات دا حساب کتاب کرنا. دین اسلام تے زکات دا کوئی مہینہ نہیں، نہ قرآن نہ حدیث نہ امت دے کسی نیک عالم نے کیا. اے میں 133 صفحے تو پڑھ رہا ہوں. وَمِنْ أَحْكَامِ رَجَبِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ قَالَ ابْنُ رَجَبَ لَا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي السُّنَّةِ وَلَا أَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ رجب کے مہینے لوگ زکات کر دے، سنت دی کوئی بنیاد نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے بالکل نہیں اللہ ذکر فرمایا، اور نہ ہی سلف صالحین چوں پچھلے نیک لوگوں چوں کسی کا حوالہ ملتا بھی کسی امام نے صحابی اور عالم نے کیا ہوئے. اس تو یہ جڑا کہنے لوگ بھی یہ زکات دا چند ہے، یہ بھی بے اصل گل ہے، یہ دین کوئی حقیقت نہیں، نہ یہ کوئی دلیل ہے. نالے اب اس مہینے دے اندر بہت ساریاں نمازاں، بہت سارے نفل انہاں دا بھی ذکر کیتا. لوگوں نے دسیا بھی پہلی رات دے اندر ہی دعاواں اگر کیتیاں جان تو قبول ہوندیاں، اور ذکر کرنے والے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیات بیان فرمایا، مگر یہ 135 صفحے تے فرماؤں دے وقد ذکر الشیخ الجیلی فی الغنیۃ الادیۃ الماثورۃ فی اول لیلۃ من رجب، کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت بہت ساری دعاواں دسیاں کہ حدیث چاہدیاں پہلی رات وذکر ایضا فی تستجاب الدعوۃ، اور یہ بھی کیا بے دعاواں قبول ہوندیاں. وذکر ایضا الصلاۃ الواردۃ فی، نماز بھی دسی ہے کہ پہلی جمعرات نو پڑھو، اینا دناں چاہ پڑھو. وقت الصوم فی، روزے بھی دسے. لیکن لا یصح منا شیء،
ایک بھی انہاں دعاواں چوں یا نمازاں چوں صحیح نہیں، ثابت نہیں۔ اخبار رسالے تسی دیکھنے تو بہت پھر چھاپ دیں کیا بھی روایت آئی ہے، وہ آئی نو کی کرنا ثابت نہیں۔ بل راحت الوضع لاحت کما رائق فارا مل وزنا ممارسہ بہذا شان، آندے جنہوں معمولی بھی ماسنا علم حدیث دا ہو جانتا بے صحیح نہ ہونا دے کجا رہا بناوٹی ہون دیاں نشانیاں ہوتے صاف نظر آؤں گے کہ من کرت گلا بناوٹی۔ ہن حیران نہیں ہونا کئی لوگوں دے دل نوں چوٹ لگتی نا، کتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے لکھیاں تسی آندے صحیح نہیں لکل فن رجال، ہر کام کر لی اللہ نے بندے وکھرے وکھرے بنائے۔ یہ صوفیاء کرام دا گروہ اللہ انہوں تے رحمت کرے، ساڑھے سراں دے تاج ہے، یہ دلاں نوں پاک صاف کرن دا فن جڑا اے دے ماہر سے ایک کام کرتے رہ کے لوگوں کو گناہ تو توبہ کراؤن لی، اللہ دی طرف لیاؤن لی، انہوں نے رونا سکھاؤنا، توبہ کرنی سکھاؤنی، یہ انہوں دے بعد جڑے انہوں نے تاثیر ادوں بھی سی ہون بھی ہے، کوئی شک نہیں بھی انہوں دیاں کتاباں یہ چیز اج بھی کوئی آدمی پڑھے تو انہوں ملو گی بھی اللہ لا جاندہ رہے، دل خوف خدا پیدا ہو جاندہ۔ مگر علم حدیث جڑا ہوئے شیخ تے صوفی ہے مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ عمر گزار دیتی، بہت بڑے حنفی عالم سی، کنیاں کتاباں تے حاشیے لکھے، شرح وقایات میرا عمر پردہ نچوڑ سمجھو بے فقہ دی وڈی تو وڈی کتاب دی کسے حدیث دا حوالہ آوے تو اعتبار نہیں کرنا، جنہ چیر انہوں حدیث دی کتاباں جو نہیں کٹ کے ویکھنا، خود اپنے مسلک دیاں کتاباں تے آندے کہ میں ویکھیا چوٹی دی کتاباں تے بناوٹی حدیث سرے تو انہوں دا نام و نشان کتے نہیں بڑے بڑے لکھی، اس دی وجہ یہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر۔ حدیث دا فن جڑا ہے حدیث دے عالماں دا، انہوں نے راوی ویکھے کون بیان کردا ہے، سچا جھوٹا ملیا نہیں ملیا، اس پاروں شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی غنیاں دا بھی حوالہ دے کوئی تے دا کوئی نہیں صحیح نہیں، بالکل نہیں ٹھیک چیزاں۔ اس مہینے دے اندر امام 71 صفحے سے فرماتے لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام ولا فی صیام شہر معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فی حدیث صحیح اصل الحجہ، نہ اس مہینے دی شان نہ روزے رکھن تے کہ اینے سالاں دا ثواب ایک روزے دا، نہ کسی خاص دن دے روزے دا، نہ کسی خاص رات دے نفلاں دا، کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں آئی جڑی حجت ہو سکے، دلیل نہیں بڑھ سکی۔ اسی طریقے نال اے 70 صفحے تے لکھ دے وقت ذکر بعض القصاص ان الاسراء کان فی رجب، اے بھی مشہور ہے اور ہن کئیاں لوگوں نے اس دن رات جاگنا رکھنا ہے، لیلۃ القدر نہ بھی افضل ہے، معراج دی رات تے فرماندے بعض قصہ لوگ گو قصہ کہنے والے کہانیاں صرف علم نہ واسطہ نہیں، وہ بھی کہندے کہ معراج جڑا رجب دے مہینے تے قال وذلک کذب، امام فرماندے بالکل جھوٹ ہے۔ وقال الحربی کان الاسراء لیلۃ 27 میں ربیع الاول، امام اسحاق بن ابراہیم الحربی فرماندے کہ معراج 27 رات سی اس نے ربیع الاول دی ادوں ہویا، کسی نے آکھیا 17 رمضان سی اس دن ہویا، گلاں وہ بھی ایویں بالکل کسے نوں ہی نہیں معلوم کہ کیڑا مہینہ سی تے کیڑی وہ تاریخ سی، یہ چیزاں ثابت نہیں۔ معراج ٹھیک ہے، رسول کریم علیہ السلام دا سفر جڑا کوئی شک نہیں، باقی مہینہ اور تاریخ یہ کسے صحیح روایت نہیں آؤں یہ ثبوت نہیں۔ اس تو ذکار دا مہینہ انہوں کہنا، معراج دا کہنا، یہ کوئی روزے رکھنا ہے یا نفل، یہ چیزاں ثابت نہیں۔ ثابت دو شیاں اگر کوئی کر سکے، ایک عمرہ کہ اس مہینے چ اللہ کسی نے توفیق دے عمرہ کرے، تو صحابہ کرام نے رمضان شریف تو علاوہ اس مہینے دی بڑی شان سمجھی ہے، حرام مہینہ چو زیادہ بڑے مہینہ چو اس تو کان ابن عمر یوجب ان یاتمرا فی رجب شہر حرام بین ظہرانا یہ سنہ 46 صفحہ فضائل شہر رجب للامام الحافظ ابی محمد الحسن بن محمد بن حسن الخلال البغدادی، انہوں نے کتاب فرماؤں دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات بڑی پسند سی حضرت عمر رضی اللہ دے بچے نوں کہ رجب دے مہینے چ عمرہ کیتا جائے، کیونکہ سال دے دوران یہ بھی حرام مہینے چاہتا، اور عرب لوگوں نے رکھیا بھی انہوں عمرے لی سی، 3 مہینے حج دے سی، اشہر الحج، عمرہ جڑا ہے صرف رجب کر دی سی۔ یہ بارے فرمایا وقد روی ذالک عن عمر و عثمان و عائشہ و رسول قاسم، اینا صحابت میں حضرت عمر عثمان عائشہ اور بڑے بڑے تابعین کا آیا، اس تو رب توفیق دے رمضان دے رش تو بچ کے رجب جایا کرو، رجب دی بڑی فضیلت ہے، حرام مہینہ، اور صحابہ کرام نے اس مہینے دے اندر عمرے کیتے ہیں، بہت انہوں اچھا سمجھا۔ دوسری گل جڑی اسی چھڈ بیٹھے، پہلا اور رسول کریم علیہ السلام نے قربانی اتنا رکھی سی،
اس مہینے دی قربانی سی جڑا کرو جنہوں رب نے پیسے دیتے بکرا ایک دفعہ کریا کرو، بہت نیکی دی گل۔ عطیرہ آندے ہوں عربی زبان این تے یہ رہرا عطیرہ، یہ پہلا عید دی قربانی دی طرح دا سی، مسلمان یہ بھی کر لی۔ بعد رسول کریم علیہ السلام نے آخیا بھی ہوں اوڈا ضروری نہیں، انج کرو تو چنگا۔ امام ابو داؤد فرماؤں دے ایک صحابی تو کہ رسول کریم علیہ السلام نے میں پوچھا عطیرہ دا فحسنا، حضور نے فرمایا بہت اچھا کام ہے، بڑا بڑا اچھا مہینہ ہے۔ ابو رزین اکیلی فرماؤں دے کل تو یا رسول اللہ کنہ نذبح ذبائح فی رجب، کہ اللہ دے رسول اسی اس مہینے چ قربانی دیندے سی، جانور اللہ دے نام تے دیندے سی، فنا کلو نطعم من جانا، خود بھی کھاندے سی، جڑا ہوندا سی انہاں لوگاں نوں کھون فقار اللہ باسا بھی، آپ نے فرمایا کوئی ڈر نہیں، اللہ دے رستے جندے رہنا چاہیے۔ تو کالا وکی بن ادیس اپنے چاچے تو سن کے وکی بن فرا لاؤ کہ میں نہیں انہوں بالکل چھڈوں گا، عمر پر کرتا رہوں گا۔ اور امام تحاوی فرماؤں ہے کہ امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کرتے سی، اور امام محمد ابن سیرین بھی فرمایا کہ میں اس مہینے کے اندر کرنا، اس تو یہ مستحب ہے، ہوں اوڈا ضروری نہیں رہا قرب، مگر مستحب اچھا عمل یہ بھی ہے کہ پورے مہینے کے اندر اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کے نام سے لوگوں کو کھوایا جائے، تو نیکی دی گل۔ عطیرہ اور عمرہ اے دو چیزاں اگر کوئی کر سکے ثابت ہے، باقی چیزاں جڑیاں وہ دین اسلام سے انہوں کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ملتا پکا، اس تو صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ہوں خطبہ اصل جڑا ہے موضوع شروع ہو رہا وہ قیامت ہے، کیونکہ آدمی نو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اور رسول کریم علیہ السلام نے سنت دے اندر بنی خبر اے وڈی زور دے کے دسی نا، یعنی کوئی شاید نہیں دسی۔ اور قرآن پاک چوں رسولہ دی تعلیم چوں تے انبیاء دی ہدایات چوں اگر قیامت کر لی جائے نا تو بالکل اس طرح جویں گلاب دی پھول دی پتیاں جو خوشبو ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں قرآن سے نہ دین دے اندر اگر قیامت نہیں، اللہ تعالیٰ دے سامنے پیشی نہیں، حساب کتاب نہیں تو کچھ بھی نہیں، دین کسے شاید نہ نہیں۔ اس تو جڑے لوگ کہیں کہ اللہ ہے مگر قیامت کے بارے بے فکریہ نچنت، تسی دیکھو کہ انہوں کا رب نو مننا نہ مننا برابر ہے۔ جداں دے دہریے بے دین ہون گے، اداں دے بے عمل اور بدماش ہون گے، نیک نہیں بن سکتے۔ اللہ تے ایمان ادو ہی بندے تے اثر انداز ہوندا تے انہوں اپنے رنگ تے رنگدا جدوں دے دل تے ایمان اور یقین آ جاندا بھی میں ایک دن اللہ تعالیٰ دی عدالت پیش ہونا، اللہ دے سامنے مینوں حساب دینا پینا، یہ تو بغیر دین کوئی شے نہیں، مردہ لا سمجھو۔ اس پاروں اللہ کا دین اس بارے بار بار ہدایت کرتا کہ اس گل کوئی نہ بھلاؤ، قیامت نو یاد رکھو۔ قیامت کے دو حصے جرا جو آج تھوڑا جا بیان پہلے حصے کا ہوگا۔ پہلا فنا عالم کہ مٹ جانی دنیا، یہ زمین و آسمان پہاڑ اور دریا اور اس جہان ایڈا ہی نہیں چلتا رہنا، ایک وقت ہونا جب اللہ تعالیٰ نے بالکل نیست و نابود کرنا۔ یہ قیامت کا پہلا حصہ کہ دنیا برباد کرتی جانی، نہ آسمان رہنا، نہ زمین رہنی، نہ پہاڑ رہنا، سب کچھ، کوئی زندہ مردہ نہیں بچنا، سارا نو اللہ فنا کر دینا۔ جی پہلا صرف اللہ سی، اللہ ہی رہ جانا، دنیا نہیں رہنی۔ یہ فنا عالم قیامت کا پہلا حصہ، اور یہ بارے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر بہت زمانہ گزر جانا جدوں بعد اللہ تعالیٰ نے نواں آسمان بنانا، نواں، وہ بعد کی گل ہے کہ دوبارہ جڑا اٹھنا وہ پھر کی ہونا، پہلا فنا ہے، بالکل ختم ہو جانا دنیا نے۔ اور ختم ہونے کا مسئلہ ایڈا اہم اور ضروری ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے اکٹھیاں کیتا، خطبہ دیتا اور چند جملے کہہ تے اتر گئے۔ انہوں نے کہا لوگو اگر تہاڈا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت برحق ہے تو پھر بھی عمل کر دے جے تو تسی احمق۔ فرمایا دونوں گلاں تو باہر نہیں، تسی جنے بیٹھے جے، جے قیامت من دے جے تو کم یہو جہ کر دے جے پیڑے، یہ مطلب تو زیادہ احمق کر بیوقوف ہی کوئی نہیں۔ ایک ایڈے وڈے خطرے کا سامنا، ایڈی وڈی مصیبت نے منہ کھولیا آیا اور تسی بدماشیاں کری جاندے۔ جے یقین اور ایمان ہے بے حساب دینا تو آ کام کرنے سے، اس تو فرمایا اگر تسی تصدیق کر دے جے، سچ جان دے جے قیامت آنی ہے تو پھر آ کرتوت کر دے تو احمق کرنا چاہیے، پھر تو زیادہ بیوقوف نادان کوئی نہیں۔ اور اگر تسی جھٹلاؤں دے جے ہے ہی نہیں کہ تو زیادہ جاہل اور بیوقوف اور نادان کوئی نہیں۔ بھائی جس خدا نے دنیا بنائی انہیں کھیل تماشا بنایا کہ اس دنیا کے اندر بدماشیاں ہو رہی ہیں، کدھرے مسکین لوگ نیکیاں کر رہا ہے، دوسرے پاسے ظلم دے راضی اندھیری ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دنیا میں مٹا دوں گا کہ بچہ جنہیں کھیل بنائی میں پیرا نہ ٹھا دوں گا۔ اللہ اے کہہ کے روئے ممبر تو اتر گیا، فرمایا دعا گلا جو باہر کوئی نہیں، یا احمق جے تسی یا جاہل نہیں منتے تو تہاڈے بڑا نادان ہی کوئی نہیں۔ اور کہڑی گلوں آندے جے قیامت نہیں آنی، جے کہیں جے کہ ایسا ممکن نہیں،
سارے دہریاں دا اور بے دیناں دا تجزیہ کریے انہاں دے اعتراض کی ہے کی انہاں دے دماغ گل دین مر کے جدوں مٹی ہوگا زندہ ہو سکتا اللہ نے کہا یحیی اللہ دے انشاء والا مرہ جے امکان دا روا پاؤنا بھی ہو نہیں سکتا تے اگے کتنا بن گیا پھر اگے بنیا کہ نہیں بنیا پانی دی بوند تو بنیا اور مٹی تو سارے اجزال آیا اسے خدا نے دوبارہ بناونا اللہ آندا پہلی بار بنانا بندیاں دی مشکل ہوندا اللہ نے ساری عقل کے مطابق مثال دیتی ورنہ اللہ دی پہلا مشکل کوئی فرمایا پہلی باری کو کہہ سکتا کاریگر نہیں بنانی سے مشکل ہے جب انہیں ایک باری بنا لی بار بار ٹھا کے انہیں توڑ کے بنانا مشکل آہوان والا ہے دوبارہ پیدا کرنا تو بے وقوفا آسان ہوگا اس اگر کہیں گے کہ ہو نہیں سکتا تو پہلا کیوں بن گیا پہلی باری کو پیدا ہو کے دے ایڈی ہونی شاید سی نہیں سی پیدا ہو سکتے پہلی باری رب کے ہاتھوں نہ بن دے آندے رب کو نہیں بن سکے ایک باری تو بنا لے دوبارہ نہیں بنا سکے اور اگر آندے کی ضرورت کوئی نہیں تو پھر میں اپنے دلوں سے ہاتھ رکھو پوچھو اپنے دل میں اپنے دل کی آواز میں پوچھو بے دل گواہی دینا کہ نہیں بے دنیا جو کچھ ہو رہا یار دا کبھی انصاف تے ہونا چاہیے اللہ فرماتا مظلوم بھی پٹ رہا ہے تو میرے نال کی کہہ رہا ساری عمر کی محنت کر کے میں بچی کی جہیز جمع کیتا سی ڈاکو پیر لٹ کے لے گیا وہ دلوں پوچھو کہ اسے دل آنا کہ نہیں کہ خبیثاں نو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے انہوں بدلہ ملنا چاہیے مگر اس دنیا ممکن نہیں پہلی گل پہ پہلا لوگ پھڑے ہی نہیں جاندے کچھ تو حکومتوں کی بے ایمانی ہے مگر وہ پھڑنا بھی چاہن تو تد بھی لوگ رک جاندے کن کو علم غیب ہے ضرور پتا کرے بھی کون مار کے چلا گیا یہ کدھر ڈاکہ مارا بے بسی بھی ہے جی پھڑے جاندے پھر اثر رسوخ ہے انہوں کا کسی نے دولت دیتی ہے رشوت کے ذریعے چھٹ گیا کسی نے چھڑاؤ والے سفارشی آ گئے نہیں بس چل رہا اور اگر بالفرض پورا انصاف بھی ہوئے پھڑے جان سزا بھی دسو کتنا سزا پوری ہوگی ایک آدمی نے گولی ماری 10-15 بندے مارتے بم کا دھماکہ کیا 1000-1200 بندہ مر گیا وہی تو جان ایک ہے اگر انہوں پھانسی دو گے عدالت ایسے برم انصاف سے چاہوں گا میں نے 20 باری پھانسی دی کیا جانتے اس کو 10 مرتبہ سزا ہے موت دی دیتی جا سکتی بیچارے جج لکھتے میرے نہیں نہ دے سکتے جان پہ کیا پھانسی چڑھاؤ کے مر جائے 10 باری کس طرح دینی جی اللہ آگا تو کتنا تھی آدھے جی نہیں آنی چاہیے تو اپنا دل انصاف منگتا تاری فطرت دوائی دینی ہے دیس دنیا کے اندھیر مچیا اللہ تعالیٰ کو نیا کرنا چاہیے مظلوموں کی داد رسی کرنی چاہیے اور وہ دن آنا چاہیے جب اینیاں جانا اس بندے ملن کے بار بار مارا جائے اور بار بار زندہ کیا جائے پوری سزا دیتی جائے جی تو لکھ ماریا سا نا بم مار کے تو لکھ باری ہوں زندہ ہونے گے لکھ باری یہ دنیا آنی نہیں چاہیے پھر معقول آدمی آؤ گا کہ آخو گا کہ یہ چیز جی مناسب نہیں بہتر نہیں ہر بندہ آخو گا یار ہونا چاہیے بالکل انصاف ہونا چاہیے جنہیں نیکیاں کی انعام کیوں نہ دیتا جائے غریب جڑے اپنی محنت کرتے رہے دن رات کھپتے رہے کمایا اپنی محنت کا کوئی مسکین آ گیا کوئی یتیم آ گیا سارا لٹا انہوں نے دنیا کی لبا کمائی اپنی انہوں نے دیتی ہے مسکین ہوگا کی معاوضہ دے سکتا کوئی یتیم بدلا نہیں دے سکتا ہوں کوئی وقت نہیں آنا چاہیے کہ رب جڑا انہوں کا بدلا انہوں نے دے کہ جی تھی میری خاطر نیکی کی تو انہیں انعام ملنا چاہیے اور جی کسی نے بدماشی کی تو انہوں سزا نہیں ملنی چاہیے اللہ آگا اگر تھی آدھے کہ زندہ نہیں کر سکتا جن ایک شخص نے لیا کہ پرانی ہڈی حضور کے سامنے کر کے سورہ یاسین دوں گا کہاں گا کون زندہ کر میں یہ جلدام ہوا ہے آرمی جب یہ بوسیدہ آ جانی گل سکتے کون زندہ کروں گا اللہ نے آخیا کوئی اوکھا سوال ہے کوئی یہ اللہ جان صاحب والا مرا جن نے پہلی بار بنایا وہ دوبارہ بناؤ گا اس تو اگر تو امکان کا جھگڑا کرنا کہ ہو نہیں سکتا تو ہو گیا تو بن چکا ہے یہ دوبارہ بنا تینوں اور اگر آنا ہونا نہیں چاہیے تیرے تو زیادہ جاہل ہو رہا میں کی کوئی نہیں کہ اس دنیا کی نیکی بدی کرنے والے جڑے برابر ہو جان گے انہوں نے مٹی میں ملاتا جائے آفا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون قرآن کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا بجلیاں کڑکیاں کہ تسی کس طرح یہ فیصلہ کر دے جب حکم منن والے تو نافرمان برابر کرتے جان گے ایک آدمی دن رات حکم مندا حلال کماؤں غریباں کی مدد کرتے ہیں دوجے پاسے لوگ لٹتے پھرتے دعا مٹی ملا دیں ما لکم تھوڑی عقلاں کی ہو گیا تھوڑی متاں کیوں ماریاں گئی کیف تحکمون کڈی بےہودہ گلاں کرتے جے خدا نوں پاگل بنانا چاہتے جی دنیا سب کوئی دیکھتا رہے اکھاں میٹ کے بیٹھا رہے انصاف نہیں کرنا وہ عادل اور رحم جڑا انہوں للکاردا نہیں بس تو عادل ہے تو منصف ہے جڑی مخلوق کے اندر ظلم ہوندے رہے تو کوئی انصاف نہیں کیتا کبھی نہیں ہوگا بالکل انصاف ہوگا اور ذرے ذرے دا ہوگا حتیٰ کہ حدیث پاک اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا سنگ والی بکری تے پوڈی بکری دا بھی رب انصاف کرو یہ بھی زندہ کیتیاں جان گیا سنگ والی نے ٹوٹ ماری نہ انہوں ٹکر ماری اللہ زندہ کر کے انہوں سنگ دے گا انہوں پوڈی بناؤ گا فرمایا مار انہوں
انصاف کروں گا میں عادل اور حاکم الحاکمین. میری دنیا کے اندر اندھیر مچا رہا تو میں ویکھدا رہا, کبھی نہیں ہو سکتا. اس بار اللہ پاک نے فرمایا کہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ اندر شک کوئی نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات ہے, سورہ واقعہ پڑھ دے جی کہ لوگ آتے جی یہ پڑھتا رہے فاقہ نہیں آتا, وہ حدیث پاک نہیں صحیح. انج باقی اللہ کا کلام برکت اللہ جتوں مرضی پڑھو. میرے جڑا نا کہ رات کو پڑھے فاقہ نہیں آتا, حضرت ابن مسعود نہیں سند نہیں صحیح. اسی اپنے رسول کریم علیہ السلام پہ ذمہ کوئی شاہ نہیں لگا سکتے جب تک وہ سورج ورگا ثبوت ہے. یاد رکھو یہ حضور پاک کا معجزہ اور حضور پاک کی شان ہے. اللہ نے اپنے آپ اپنی نبی دے کلام کی حفاظت کی. یہ مولویوں کا قصور اور زیادتی ہے. میں کوئی کتاب چکی تو بیان کرنا شروع, ہر شہر پرکھو کہ رسول کریم علیہ السلام تک کا سلسلہ متصل اور صحیح سمجھا نہ پہنچتا. اتنے کوئی اندھیرا نہیں. رسول کریم علیہ السلام کے الفاظ تھوڑے کنا گونجنے چاہیے کہ میں تمہیں ایسے حالت چھڈ کے چلیا لے لوہا کا نہا رہا. تھوڑی رات اور دن برابر ہو چکے ہیں. دنیا چ رات دن فرق ہے, اب دن جس کا رات نہیں رہا نہیں تھوڑے نہیں اینا میں چانن کرتا بیٹھے رات اور دن برابر ہے. کسی ویلے کوئی بندہ نہیں ٹھوکر کھا سکتا. کوئی پڑھے تو صحیح. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایسی واضح تعلیمات. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سن لو, کوئی نہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہونا, ہونا ہونا. الواقعہ واقعہ کی ہے ہون والی, اسی ہونی نے ہونی. اور دوجا نام قرآن پاک نے الحاق کر کے یہ ہو جانی ہے, تو آنا نہیں ہونی ہو کے رہنی. یہ شاید چل سکتی نہیں ہے نا, یہ چل جائے خدا کی سلطنت برباد ہوگی. نہ خدا ہے نہ وہ کوئی عدل ہے نہ رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ستیہ ناش کرنا چاہنا کہ وہ ملک کے اندر لوگ جڑے دندناؤں دے رہے اور بدماشیاں کرتے رہے, مگر خدا نے پھڑیا ہی کوئی کبھی نہیں ہونا. پھڑنا اور انہیں چھڑنے کوئی نہیں, انصاف ہونا. تاج عمر بن عبدالعزیز دو فکریں فرما کے ممبر تو اتر گیا تو روئے کہ لوگوں جب من دے جے بھی ہونا تو پھر نہیں نیک عمل کر دے تھوڑے نال ظاہم کوئی نہیں کہہ. جی چٹراؤں دے جی تھوڑے نال جاہل اور بیوقوف کوئی نہیں. تسی عقل تو خالی لوگ جڑے منتے نہیں کہ انصاف نہیں ہونا. انصاف نہیں ہونا تو دل مطمئن ہوگا. کسی بیوہ نو پوچھو, یتیم نو پوچھو, جس باپ کا پتر وہ گوچ مار دیتا چھری نال حلال کرتا, انہوں جا کے پوچھو کہ انصاف ہونا چاہیے کہ. اور تھوڑے نال بھی اگر ایسی گزرا پھر پوچھے آنی چاہیے قیامت کریں تو آپ آکھیں گے آنی چاہیے. اور قیامت ہے نہ زور قوت ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روزانہ فجر دے وقت اے وظیفے پڑھیا کرو, داڑھی پھڑ لیں آنسونا تیر ہو جائیں روندے. خلیفہ سپین تو لے کے ہندوستان تک راج کر رہا سی مسلمانوں کا حکمران, مگر اس شہر نے نیک بنا دیا. ایسا نیک بنایا کہ کیسرے روم عیسائی بادشاہ انہیں کیا دنیا جدو آندی سی نا کوئی بندہ دنیا چھڑ کے راہب بن گیا. عیسائیاں بن جاندے نا مانگ کر نند جڑے عبادت خانے چلے جاندے, رسے لک میں بن لیں سی, فقیر بن گیا. انہیں کہا کبھی حیرانی نہیں مجھے ہوئی بے فقیر ہو گئے. یہاں کے پلے کی سی جڑا نہ چھڑنا, اگے کی سی جڑا چھڑ گیا کچھ بھی نہیں. مگر جدو عمر بن عبدالعزیز دا میں سنیا کہ مسلمانوں نے جدو انہوں خلیفہ بنایا, نہ وہ خواہش نہ انہیں کیا, نہ مرن والے خلیفے کو وزیر اعظم نے دستخط کرا لیا کہ تیرے بعد عمر بن عبدالعزیز ہے. یہاں وہم و خیال بھی کوئی نہیں سی. جنازے سے دسیا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو عمر بن عبدالعزیز وہ بندہ جڑا نوکروں بھیجے بازار چاہ کے کپڑا خرید چلیا تو لیا آخر مہنگا لیا ہی جس تو زیادہ کوئی نہ ہو کی وہ لیا. اور وہ بھی انہیں لیا مار کے آخر جنہیں تو چنگا نہیں لبا. اور جوڑے انہیں کہ جڑا سویرے پہن لیا اور شام کو نہیں پہننا تو سال چوندی باری نہیں آنا. ایڈا عیاش اور خوشبو لگانی تو لوگوں نے بازار پچھاڑ لینا کہ عمر بن عبدالعزیز لنگ گیا. تو جب خلیفہ بن گیا پھر حال کی ہویا پھر عید کا دن آیا اور بیوی نے آخیا فاطمہ نے, وہ بھی کوئی معمولی عورت سی, وہ باپ جڑا عبد الملک وہ خلیفہ رہا, پرا دو ولید اور سلیمان حکومت کر گئے, ہوں آپ خامد خلیفہ. تو کہنے لگی عمر بچے روندے ضد کرتے سویرے عید کا دن لوگوں کے بچوں نے نویں کپڑے پہنے تیرے پتر ادھر پھر دے. امیر المومنین نے آخیا فاطمہ جہاں روزینہ اور گزارا مینوں ملتا بیت المال یتیم کے مالا جڑا مینوں تھوڑا جا ملتا وہ تو بچیا ہی یہاں کے کپڑے بنا دے. انہیں کہا اینا گھٹ گزارا تو لینا بلنا روٹی نہیں پکتی, پیسے کتوں بچنے. پھر میں اچھا کوئی بات. خزانے کے منشی نے لکھا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ مینوں پہلے دے. اس طرح مسلمانوں کا حاکم سمجھا سی بے خزانہ میرے پیو کی جاگیر نہیں میں کھائی جا تو لٹے امانت ہے. ایک امتی کا میں حساب دے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے, امتی کسی بھوکے مرتے رہے, خلیفہ مرنا جو نہیں رہا. منشی نے لکھا تو اگلے مہینے کی تنخواہ مینوں دے دے. تو پروانہ گیا تو انہیں اتنے آبجیکشن لا کے بھیج دیا. اینا اعتراض انہیں لکھ دیتا جب حاکم وقت نیک ہو جاتا نا
جس طرح دل صاف ہو جانا سارے آزاد جڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، چشمہ صاف ہو جائے نہر پانی صاف ہی آنا، تو جب اتنے گند پی گیا کتنا تھلے نیکی آؤ گی نہیں آ سکتی۔ عمر بن عبدالعزیز نیک ہو چکا سی، انہیں آخیا امیر المومنین مینوں کوئی اعتراض نہیں، میں مہینے کی تنخواہ تینوں پیشگی دے دینا، مگر مینوں گارنٹی دے کہ تو مہینہ زندہ رہیں گا اور مسلمانوں کا کام کریں۔ دیکھو جواب آیا عمر بن عبدالعزیز روئے اور کیا میرا مرشد ثابت ہے، میں پٹریوں لے چلیا تھی مینوں بچا لے، اور کیا گے فاطمہ پرانے دھوکے نہ دے دے، عید لنگ جانی ہے مگر ایس سفید داڑھی نہ دے، رسولہ کے سامنے میں مجرم بنا کے کھڑا کرتا گیا، میرے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ روزانہ داڑھی پھاڑنی فجر ویلے تے 3 شعر پڑھنے تے رونا، جنہاں دا مفہوم یہ سی نہارک یا مغرورو لہو و غفلتن و لیلک نوم و رضالک لات، دن تیرا کھیل تماشا بے وقوفا لنگ جانا، اتنے گیماں ہو رہی ہیں، ادھر میچ ہو رہا ہے، ادھر ٹی وی وہنا تو ادھر نچتا پھرنا، نہارک یا مغرورو لہو و غفلت، دن اپنے آپ کو سمجھاؤنا نا ہر ایک سمجھا کہ دن تو تیرا کھیل اور غفلت گزرتا ہے، ولیلک نوم رات ستا رہی جو شام تو ڈگنا نہ تہجد دا پتا نہ عشاء دا نہ فجر دا، رات ستیاں گزر گئی، وردا لکا لازم، حالانکہ بے وقوفا پتہ بھی ہے بھی یہ دنیا ہمیشہ رہن دی نہیں، موت آ جانی ہے، یہ دنیا چھڑنی پڑنی، نہ محل رہنے نہ بسترے رہنے، اینا پتہ ہوں دے تو اینا کافر کہ کھیلاں پیاں اور ستا رہی ہیں، تو سرو بما یفنا و تفرو بالمنا کما سر باللذات فی النوم نائم، انہاں آگا جنہیں ستے بندے نو خواباں آؤں تو خواب اچھے اچھے مندر دے کے خوش ہوں نا، ہندی میری حماقت ہے، خواب کچھ بھی نہیں ہوں ایویں دستا میں محلہ چ میں جنہیں وہ سون والا خواب دیکھ کے اچھیاں چیزاں خوش ہوں ایڈا ہی تو دنیا خوشیاں منا رہا ہے، ہوں میرے کو کاراں میرے کو کوٹھیاں ہے گا سفنا، ادھروں جاگ آنی ہے موت دے فرشتے جگاؤنا، نہ کوٹھی ہونی نہ کار ہونا نہ پتر ہونا نہ بھی کچھ بھی نہیں ہونی، جنہ واسطے پاپ کماؤنا ہے ہم ہی کار اولاد پیدا نہ نہیں، کوئی جانا ہی نہ پھر چکنا اگلے نے منڈا چھٹ کے آ جانا قبر دے اندر، سجنا نے نہیں چھاپ دینا، پھر سارے جڑے انہوں نے جواب فرمایا تو خوشیاں مناؤنا ہے تے خیالی پڑاؤ پکاپ کا کے راضی ہوندا رہنا، جی میں خواب ستا آدمی اس لیے خوش ہوندا، تسعى إلى ما سوف تكره غباؤ كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تیری زندگی اس دنیا ڈنگراں والی زندگی ہے، تے کھا پی چھڑنا خوش ہو رہی نا، تینوں پتہ بھی چلا شاید مگر تو دوڑا پھرنا دا انجام اچھا نہیں ہونا، جدھر رزلٹ سامنے آیا نا ادھر تو رونا ہے، تے کہڑے کماں پہ تد فرماؤندے سی بجڑا مندا قیامت نوں تے پھر چنگے کام نہیں کردا، وہ تو زیادہ ہے میں کنوں کہی، وہ تو بڑا بیوقوف ہے ہی کوئی نہیں، تے جڑا سرے تو مندا ہی نہیں وہ تو بڑا جاہل کوئی، نادان اور رحمت جمعہ اس دنیا انسان دا پتر قیامت، اور قیامت آنی کدوں اے یاد رکھو گئے گزرے دور کی اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا دنیا بچی گئے سر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا قیامت قائم جدوں ہونی ہے ایک ہی مومن نہیں ہونا، اللہ نے کیسی ہوا چلا دینی عیسیٰ علیہ السلام دے آن تو بعد کہ ہر مومن دنیا تو چلا جانا، کلمہ کو مٹ جانے دنیا تو، اے سارے بدماش ہی ہو جانے جنہیں ہوندے جاندے ہو، دنیا ساری جنہوں کا قبضہ ہونا، زمین تے ایک بھی حضور پاک نے فرمایا اللہ اللہ کہنا نہیں، ایک بھی نہیں ہونا جڑا اللہ اللہ کہے، خالی ہو جانی زمین، اور یہ تسی سمجھو کہ جے اجے انسان پیدا ہو رہا اللہ مہلت دے رہا اجے نا امید نہیں ہویا، اللہ دے علم چ کوئی آنے والا ہے گا کلمہ گو نو موقع دینا، اور یہ بات ہے جڑی حضرت یحییٰ علیہ السلام دے مکاشفے جی ریویلیشن دے انجیل دی آخری کتاب ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تے اللہ نے پردے اٹھا کے دکھایا، اللہ دا عرش ویند ہے، شہیداں دی روحاں بے شمار لشکر ہے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ جنہاں نے سارے ظلم کیتے ساڈیاں گردناں کٹیاں عدالت برپا کر ساڈے کو انہاں انصاف لے کے انہاں کو دے، اللہ پاک فرمایا میں سارا جاننا کوئی بھول نہیں مینوں، مگر اجے کچھ رہندے جنہاں نے تواڈے چرا جنہ دروں پورے نہیں ہو جاندے میں انہاں دا چانس کیوں ضائع کروں، ایک بھی جنے آنا جنہیں دین لی گردن کٹاؤنی ہے میں انہوں موقع دینا، جدوں مک جانی گل زمین تے اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہونا، شرار الخلق رہ جانا ہے، سارے دے سارے بدماش پھیرے میں خیمہ اکھاڑ دینا، تمبو پٹ لینا ہے، اور تمبو پٹن لئی بھی سارے تو پہلے رب دا کر دنیا تو چلا جانا، تد صحابہ کرام نے لوگو بیت اللہ دا ادب کرو جدا طواف کرو، ایک دن تسی لبنا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے بالکل جنہیں بادشاہ اپنا تمبو پٹ لینا پھر میں کوچ لشکر سارا کوچ کرے، یعنی قیامت دی نشانی ہو جانی ہے، اور ہونی بھی نا خبیثاں دے ہتھوں جڑے ہن دنیا تے پھیلدے جاندے نا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے فرمایا
کہ رب نے مینوں پردے ہٹا کے وکھاتا، پتلیاں پتلیاں انہاں لتاں، حبشی ہے، خانے کعبے دی دیواراں تے چڑھیا، ایک ایک کر کے پتھر گرا کے ٹائی جاندا۔ کوئی مسلمان نہیں رہا جنہوں جڑا انہوں روکے اللہ تعالیٰ دا کر جڑا انہوں برباد کر رہا۔ اس بات اللہ پاک نے فرمانا وجا جو نکارا، بگل بجا دے اور دنیا ختم کرتی جائے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتیں ایسیاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کانہا رأی عین، جڑا قیامت نو اداں دیکھنا چاہندا نا جویں اکھاں دے سامنے کھڑی ہے، ہر شے عین آ جائے سامنے، اور 3 صورتاں پڑھے، التکویر پڑھے، الانفطار پڑھے، الانشقاق پڑھے، اور انہاں تینوں ہی صورتاں اللہ پاک نے 2 حصے کیتے ہیں۔ پہلا فنا دا، کیویں بربادی ہونی دنیا دی، دوجا دوبارہ اٹھن دا۔ اج وہ آیتاں کچھ تھوڑیاں جو میں تھوڑے سامنے پڑھدا کہ کیویں اللہ پاک فرماوندا ہلچل مچ جانی، ایڈا وڈا جہان جڑا سمجھ نہیں آتا بھی پہاڑ کدھر جان گے، آسمان اور اینے سیارے ستارے، کیویں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جویں کوئی چیزاں طے کر کے لپیٹتی جاندی ہے، ایک دن آؤ گا جدو اسی سورج نو لپیٹ دیاں، اندھیرے چھا جان گے، سورج نظر ہی نہیں آؤ گا، ختم قصہ، سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جڑے بکھر جان گے اور بالکل بے نور ہو جان گے، نہ تاریاں دی وچ لو رہ جانی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی ادھر گر گیا، بربادی بالکل۔ اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے بربادی کی بگل بجاتا، نفخ فی الصور، 2 بگل ہونے ہیں جنہوں تو پہلا فنا دا، بربادی دا، ایڈے زور دی آواز، اور اچانک آنی اللہ پاک مام رسات اللہ پاک اکھ چمکٹ جانی، کوئی تیاری نہیں ہونی، کوئی پہلا لوگوں کو پتہ نہیں لگنا، اچانک اکھ چمکن۔ اتوں تک حدیث پاک فرمایا ایک آدمی پانی کڈ کے کھرلی چ پاؤن دیا ہونا اپنے بیل نو پلاؤ لی، اتنے بیل مک گیا، اتنے آپ مک گیا، ٹھا ہوئی، دونیں نہیں رہے۔ ایک شخص نے کپڑا خریدیا، پیسے پلاؤ دیا، کپڑا ہاتھ رہ گیا، پیسے ملیا میں، اچانک ذرا بھی نہیں دیر لگنی، فرمایا سورج لپیٹ دیتا جانا ہے، ستارے بے نور ہو جانے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اے ہمالیہ جیسے پہاڑ تے ماؤنٹ ایوریسٹ، تسی آندے انہاں نوں کون ہلاؤ گا؟ اے بالکل اسی انہاں نوں جویں روم پنجا ہوندا تو دے ٹکڑے اڑدے پھردے، اس طرح ہوا اڑدے پھر بالکل انہاں نوں ریزا ریزا کر دیں گے، آپس میں ٹکرا، پہلا اڑیں گے، پھر ٹکرا کے مٹی کر دیں گے، ریت بناتے جاؤ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے دیا گابڑاں اٹھنیاں، جویں تسی آندے نا سونا چاندی، بینک سارا عرب لوگوں والی جڑی 10 مہینے کی گبن اونٹنی سی کہ بچہ جان دے نیڑے، یہ سارا تو قیمتی جنی حفاظت جی عام اونٹ کی بھی نہیں سی، بیٹے ہوں اوراد جان والی یا گاہ وادا ہونا بہت سے حفاظت۔ اللہ پاک فرماؤندا ہے عام شیاں تے کچھ آ رہیاں، ایڈاں توتے اڑ جانے لوگوں دے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ 10 مہینے کی گبن اونٹنیاں جڑیاں ایڈیاں قیمتی سمجھے، انہاں دی بھی ہوش نہیں ہونی وہ کدھر چلیاں گئیں کدھر نہیں، نفسی نفسی اپنی اپنی پئی ہونی ہے، کسے نوں ہوش نہیں رہنا بے کار کدھر گئی تے بنگلہ کدھر گیا۔ اتوں بھی اٹھے ساڈے زمانے دے نامراد قادیانی سارے نہیں، مطلب کہ اونٹنیاں بیکار ہو جانیاں تے ریل گڈی چل پڑی، تشریحاں سن لو، گل قیامت دی سی، انہاں یہ بنائی بھی ریل نکلائی ہے، ہن عرب چونٹنیاں بھائی اونٹ ہوں تے اللہ تعالیٰ یہ بل کیا لاکھ اونٹ نہیں، 10 مہینے کی گبن کہن دیا، اشار کہ 10 مہینے جان ہو چکے اور بچہ جان تھوڑے دن رہندے بالکل کھلی پھرے گی، کوئی نہیں پوچھے گا، انہوں کا بھی چیتا نہیں رہ جانا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وہ جانور جڑے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بکریاں تے شیر تے چیچے دوجے سارے جڑے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے، ہن بھی سیلاب آਉਂدا، سپ اور جانور کے ٹبے تے بہ جاندے ہیں، ہوش اڑ جاندے اس مصیبت پاروں۔ فرمایا ایسا زلزلہ ہونا، ایڈا خطرناک وقت ہونا کہ وحشی جانور جڑے نا اکے تھا ہونے، مگر کسی نے کھان دی نہیں ہونی، انہوں نے ہوش ہی نہیں ہونا، بکری کھڑی توتے اڑن رہے، ٹھا ٹھا ہون رہی ہونی، آسمان گر رہا، تارے گر رہا، زمین و آسمان برباد ہو رہا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور ایڈے ایڈے سمندر جڑے انہوں نے اگ لا دینی۔ ہن تسی پانی دا سمجھے لوگ کہندے پرانے دن سمندراں نوں اگ، پانی ہن پتہ لگ گیا اس پانی بنیا ہی 2 گیساں دا، اور دونوں تے ایک جلدی ہے دوجی جلاؤندی ہے، آکسیجن ہائیڈروجن دونوں اگ گیا۔ اللہ فرماؤندا اسے بالکل ہم تحلیل کر دوں گا، اگ بن جان گے،
اور اگے جا کے پھر آؤں گا زلزلہ بہار فجرت، انہیں زور دے زلزلے آؤ گے بھی وہ سارے پھر پھٹ کے زمین تے چڑھ جان، زمین ساری ڈوب دیں گے غرق۔ یہ حصہ جڑا 6 آیتاں ایک فنائے عالم دا سورت پہلا، اگلا نہیں اجے پڑھنا کہ بعد کی بنوں گا، اگے پھر اللہ دوسری سورت فرماؤں اذا السماء انفطرت، فکر کرو اس دن دی جس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے کرتا جانا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جڑی ستارے آئے بکھیرتے جانا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دریا جڑے بہ پڑنے زمین تے انہوں نے چھا جانا، اتنے بھی ہے نا اگلا پھر زندہ ہوندہ۔ اگے پھر تیسری سورت اذا السماء انشقت، آسمان ٹکڑے ہو جانا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ آندا کوئی لوگ کہیں گے ہیں آسمان کتنا پھٹ جانا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تیرا رب حکم جاری کروں گا کہ پھٹ جا، اسے بھی اپنے رب دے فرمان دی تعمیل کروں گا، وحقت، اور وہ کام ہو کی ہے، رب یہ قدنا مخلوق ہے، اللہ حکم دے تو منے نا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین بھی جڑی ہے پھیلاتی جانی ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو ہے دے اندر چھپیا وہ بھی سارا باہر آ جانا، جو زمین اسمان دے اندر نا خزانے سب باہر آ جانا۔ حدیث پاک جاؤں لنگنے پھر ہو قاتل مجرم، کتے سونا پیا ہونا، کتے چاندی پی ہونی، انہوں نے رونا تے پٹنا، ایسے سونے بھی اسی لوگوں کے ڈاکے مارے نا، ہوں کہڑے کام ویخ ویخ کے حسرت کرن گے رون گے، پھر ایس دولت پاسے ایسی حرام بدیاں کر دی، ہوں پئی ہاتھ بھی نہیں کوئی لاؤندا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تیرے رب دا حکم جاری ہوگا اور اے ہو کے رہو گا۔ اے سورہ حج تو جڑی میں پڑھیا سی او دا بھی ترجمہ کرنے خطبے دا آغاز سی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب کو، بچ جاؤ دے عذاب تو، عدالت آن والی ہے فکر کرو، ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، سن لو کہ قیامت دا جڑا زلزلہ پہنچا ہونا ادنا نہیں تے مارا جا پہنچالا منٹ سیکنڈ دا، ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا زلزلہ بہت خطرناک شے ہونا، بہت خطرناک۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیاؤں دی ماں نوں بچہ بھول جانا، بچہ چھوڑ جانا، اور انہیں یہ نہیں پتا لینا بھی میں تینوں دودھ پیاؤں دی سی کدھر گیا، فرمایا ہوش اڑ گئی۔ دودھ پلاؤ والی مرضے نے بھی نہیں آخیا، قرآن پاک دی خوبی مرضے اب جا بچہ جے دودھ چاہتا ہوئے مگر یہ ضروری نہیں بھی ہوں پہ آ رہی ہوئے، ہاں کئی عورتوں کے بچے جو عمر انہوں کی دودھ پین کی عمر ہو رہا ہے ہر وقت نہیں پلاؤں، مرضیا چلو اسے آدھے کہ پلا رہی ہوئے، اندازہ کرو گوچ اور پلا رہی ہے، فرمایا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جنہوں پلا رہی ہے نا تے کچھڑ چکیا وہ بھی نہیں پتا رہ جانا، بتاؤ کلو ذات حمل حملہ، اور جنہوں کے پیٹ بچے ہونے ایڈی ہولناک آواز ہونی کہ بچے باہر گر جانے، حمل گر جانے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں تسی دیکھو کہ بے ہوش ہو کے رہ جان گے، حالانکہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اللہ آندا بے ہوش نہیں، کوئی نشہ نہیں پیتا ہونا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بھی اتنا سخت ہونا جہاں پروں ہوش نہیں ہونی، انج ہونا جویں انہوں نے کوئی پیٹی ہے، پیٹی نہیں توتے اڑے ہونے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس دن تو ڈر جاؤ، یہ بھی فکر کرو، مستقر و مستوضع، ایویں قرآن پاک کئی جگہ بات دہرائی ہے کہ زمین مستقر ہے تہاڈا، جدن جم پیندے جے اتنے بھی تہاڈی بے شمار سامان خدا نے پیدا کیتے ہیں، بہت کیتے، ہوا دے ذخیرے وکھرے، پانی جدے، غذاواں خوراک، سواریاں، فرمایا جے تیرا اتنے ڈیرا لوایا تو تیرے لیے اتنے بھی اہتمام بڑے کیتے ہیں، مگر یہ نہ تو کیا بھی اتنا ہی رہنا وا مستوضع، اس دنیا تو کوچ کرنا ہے، اور ایک پھر دوجی منزل آ جانی جتھے بطور امانت رکھ، اللہ قبر میں کی آخیا مستوضع، کہ تو اتنے ہی نہیں پی رہنا، وہ بطور امانت ہے، جی امانت کسی کو لئی دی نا تینوں بطور امانت رب نے اتنے رکھ دینا، بے وقت دا ختم ہوں تو سنبھال تے مڑ کے حکم ہونا بے لیا ہاں میری امانت واپس کر، اس وقت زمین جڑی انہیں پھر ساری چیزاں جڑی وہ اندر واپس کر دیں، سارے نکل ہونے، اور ایک شے بھی نہیں ہونی جڑی خدا تو لا تخفی منکم خافیہ، ایک بندہ بھی کہہ دے میں کتے لک جاواں تو میرا پتہ نہ لگے، فرمایا کوئی نہیں لک سکتا، کسے کو نہیں چھپیا جانا، تے نہ کوئی کہے کہ میری کوئی گل چھپی رہ جائے، یہ بھی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر شے وہ کچھ بھی نہیں جڑا غائب ہوئے، غیب شہادت سارے لیے میں کچھ ویکھنا کوئی نہیں، اللہ بھی سب کچھ جو گزر گیا جو ہے جو ہونا سامنے، ہوں ایسا جج ہوئے جب تو کوئی شاید چھپی نہیں، طاقت ایڈی ہوئے کہ دوزخ اور جنت، 70,000 فرشتہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی اینیاں سمجھو لگاماں ہونیاں انہیں اودیاں جنہ کھچ کے لیا اور لوگوں سامنے دکھایا جانا ہوں تہاڈا حشر ہونا، دیکھ لو ہوں اگر نہیں خدا تو ڈرے اور نافرمانی ہے کہ انجام آئے پھر
اور جنت بھی قریب کرتی جانی. اللہ آپ کرسی عدالت پہ بہنا ہے, جنت دوست جیسی شاید پلے پینی ہے, یا تر گئے یا بیڑا ڈوب گیا. توبہ توبہ توبہ. مڑ کے پھر تلافی کا موقع نہیں, ایسے نہیں کم مڑ کے امتحان سپلیمنٹری دے گا, پھر کنے دن دینا. پھر قرآن مجید چاہتا رون گے پٹن گے, وطر المجرمین وطر اللہ پاک تسی دیکھو گے کہ اللہ کے سامنے سر نیویں ہوئے شرمندہ, اور کہہ رہا اللہ سن لیا تو دیکھ لیا پر دینا نامل سارن. ہوں مڑ کے کل دے دنیا ایک باری ہوں چنگے کام کریں گے ناممکن. ہوں سانو یقین آ گیا, فرمایا نہیں کیوں بکتے جی تاری اس بکواس کو کسی سننا. ہوں یہ گل تاری نہیں منی جانی, بڑا وقت دیتا. اور بات ہوا جس طرح نیک لوگ فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام فرمایا اسرائیلیاں دیا گلاں سنایا کرو سوائے وہ جہاں قرآن و حدیث کے خلاف ہوں. یہ حکایتاں سننے نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت نے آخیا ملک الموت تیری یار میری بڑی دوستی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, تو ہی اللہ کا فرشتہ, ایک کام ہے مینوں تیرنا بھائی تو جب میری جان کڈی ہوگی نا 2 یا 3 قاصد میرے ہل بھیج, بندے 2 کر دی یا 3 کر دی, پہلا مینوں دس دے میں تیاری کر لا. انہوں نے آخیا ادھر ہی ہو بھیجوں گا. مڑ کے آ گیا, آپ نے فرمایا جان کرنا آیا کہ خبر دینا آیا, کیا جان کرنا ہے, کیا تیری میری گل ہوئی تھی کہ قاصد بھیجنے 2 یا 3, انہوں نے آخیا 3 بھیج دیتے. یعقوب علیہ السلام 3 قاصد آئے, تیرے کو کالے وال بگے ہو گئے, سیاہ جڑے سی سفید ہو گئے, تینوں پتہ نہ لگا کہ عمر ختم ہو رہی, اینڈ ہو رہا, سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا, قوت تو بعد ضعف دا جانا. کبھی تو کندا ٹھونکا سی ہکنا دیکھیا ہوں سوٹے کا محتاج ہو گیا, لڑکھڑونا پھردا تے لوگ پھڑ دیا, تینوں ادوں پتہ نہ لگا بھی موت کی تیاری ہو رہی. قوت تو بعد ضعف تے فرمایا قد سیدھا سی تے پھر کبڑا ہو گیا. اے 3 قاصد تے تیرے ہل بھیج دیتے, ہور قاصد میں تیرے ہل کہڑا بھیجنا. باقی اللہ پاک وفقت جاکم نذیر, اور جنہوں 60 سال عمر دے دینا تے پھر بھی شرم نہ کرے, پھر نہیں میں وہی زبان کھولن دینی. یہ تو گھٹ عمر سے کسی کا بہانا سن لوں گا بھی یہ بھول گیا سی, مگر 60 سال عمر ہوگی پھر شرم نہیں آئی, حیا نہیں آیا. ہوں تو کہڑے منہ نہ رب کو منتا ترلا کرا, یہ گل ہوں کوئی نہیں ہونی, ہوں تیرے فیصلہ جڑا بالکل بے راگ ہونا, یہ ہوں دخل کسے نہیں ہوں دینا, تے مدد لے آنا کوئی نہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ قطب صاحب کی اتنے لاٹ بنی ہے دہلی سے, بلی سی بڑے, قطب الدین ایبک نے انہوں نے نا تے بنواتی. فرماندے چوکبا روز بن ماد, جدن قیامت دا دن آیا انہیں منہ کھایا, ڈرے انصاف بکشاد, کچہری لگ گئی تو انصاف کا بوا کھل گیا. مبادا ہی نداد میرا مارا نمی شاہی, ڈر جا ماتے آواز نہ آ جا, جا دفنا ہو جا, تو میرے کسی کام کا نہیں, کہڑی جنم چروں گا داغ پہ بھی سردار ہے. پر میں اس وقت تو ڈر جا, آنا ہی ہو وقت تو گناہ کری جانا اور بدماشیاں کرنا, کون تینوں بچاؤ گا. تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج جو حیراں, گناہ گاراں دیا لائناں لگیاں ہونیاں, تو بچ کھڑا ہونا, پیروں زنجیر پے ہونے, گج توک ہونے, ہاتھ پیچھے بدھے ہونے, نامہ مال کھبے ہاتھ مل جانا. تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج جو حیراں, اسے قصوروار مجرمہ کھڑا ہوا, سوائے ویلا ہونے کا ہوں پہ ہوں کی بننا, حیران اور پریشان ہونے گا, سجنا کچھ نہیں. بدر ساخر تو ہے ناداں افلاح اور رسوائی, اور بے وقوفا ڈر جا اس بےزتی تو, ایتھے بندیاں دے سامنے چھتر مار دے ایک سپاہی, تو انہاں پلے کچھ نہیں رہا. اینے جہان دے سامنے آدم علیہ السلام تو لے کے زمین آسمان کی ساری مخلوق ہونی, اتنے ذلیل ہوے گا, یہ ڈر نہیں چلے ہوگا. ڈر اس وقت کیوں, تو گردی شاہ ترکستان ترا سد کسرو سد بستان, جنہ شاہ مگر لگا تو اگر روم دا بھی بادشاہ ہو جائے اس مانے بڑا سمجھا جائے ترکستان دا بادشاہ, ساری زمین تے حکومت عثمانیہ دی ترکاں دی. کیوں گردی شاہ ترکستان دے بل فرض من لیے, ہر کسی بند نہیں جانا, مگر من لیے بھی تو ہو گیا, ترکستان کا بادشاہ ہو گیا. تورا سد کسرو سد بستان, سینکڑے تیرے محالہ تے سینکڑے تیرے باغ ہے, تے ہونا کی ہے پھر, ود جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی, وقت ہونا قبر جڑی ہوتا نیرا تھا تنگ جا جڑا ڈیرا تو اتنے ہی لگنا نا, سلطنت رہ جانی ہے, حامی کوئی نہیں ہونا, قبر دی اندھیری رات جڑی نا وہ آ جانی ہے, اور آنی بھی ادا بالکل نیک لوگ آتے, تھی دیکھتے نہیں تماشا. وَكَمْ مِنَ رُوسًا زَيَّنُوا لِزَوْجِهَا,
کنیاں لڑکیاں جنہوں بنایا سنواریا جا رہا بے رخصت کا دن آنا ہے یہ کھم دے کر کرنا ہے تقدیر وکھاؤں کہ نہیں تماشا وکم من عروس زینبھا لزوجہا وقد قبضت ارواحهم فی لیلۃ القدر کہ پتہ کسے نے نہیں نہ ماپیاں نو نہ انہاں دعا نو کہ رات جڑی سی لیلۃ القدر دی ملک الموت کا حکم ہو چکا کہ اس بچی دی جان قبض کیا کتنے دی جانا سہریاں تے کدوں خان تے جانا ہے تو تیاریاں کرنی موت تو آئی سکتی اور کنے بچے وکم من صغار یرتضی طول عمر کنے چھوٹے چھوٹے جنہاں لی اسی آس لا کے بیٹھے ہیں پیو ماما وڈے ہون گے جوان ہون گے پڑھن گے چاہے وکم من صغار یرتضی طول عمر کنے چھوٹی عمر دے جنہاں دے بارے چاہتاں بے وڈے ہونا حالانکہ وقت دفنت اجسادہم فی ظلمۃ القبر لوگ ویکھ دے بن گئے لاشاں جا کے چکے نیریاں قبراں تے آوندے پھر اور رائی وچی آساں رہ جائیاں اور تمناواں اور آرزویں رہ گئیاں کہ پوتا ہوگا تو کوڑی چڑھے گا کنیاں بھیناں جنہاں دے بھرا بڑی آس صوفی احمد علی صاحب میرے دوست لکھدے تو میں نا تقدیر اینی غالب ہے اللہ دا حکم ایڈا ڈاڈا تے تواڈے اپنے پروگرام ہوندے آ مگر ہو کچھ دا کچھ جاندا آساں واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے اللہ غالب ہے بھائی کوئی پتہ نہیں میرے تو نہ کی کرے تھے پتراں دا مان کوئی پتہ نہیں کہ کار دے ہاتھ سارے پت جاندے رہے ایک ہی چھت ڈگے اور سارا خاندان ہی جڑا نیست و نابود ہو تو فرماؤندا سننا آساں واگ پھڑندیاں لائیاں بہنا اس واسطے بیٹھیاں بے پتر دے بھائی جوان ہوگا شادی ہوگی پرانا رواج سی نا گھوڑی چڑھنا انہوں نے واگ پھڑنی پھر تو اسے آخنا دیو بھائی انہوں تسی لاگ کوئی انعام دے آساں واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھلیاں وچ دروازے او پہلا تھی ویکھن تے نکلے دان جلا دے کسے دی گھوڑی چڑھیا لاش ٹکڑی اگلا نے روندیاں رہ گئی چھوٹی عمراں ویر جنہاں دے تے ڈیرے لاون قبراں کیڑے حال نمانیاں دیون تے کی کسے نو خبر انہاں پیڑا نو پوچھو نا جنہاں دا ایک ہی پرا سی اور نہیں رہا کوئی زور ہے اللہ کے سامنے کوئی طاقت ہے اللہ دا واحد قہار ہے اور کلا بادشاہ اس دنیا دا وہ اپنا کنٹرول جی میں جی چاہے کرے جس حال چاہے رکھے دہرائی اتقوا ربکم اپنے اس رب تو ڈر دو جس پکڑ کو کسے نہیں مٹاؤ کوئی وکیل نہیں لبنا کوئی حمایتی نہیں آنا جنہاں تے ایڈا مانا تیرا پتر پیو پرا قرآن پاک دعائی دیتی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ تیرا پیو دوڑ جانا تیرے پرا دوڑ جانے تیرے پتر دوڑ جانے تیری بیوی دوڑ جانی ہے کسے حمایت نہیں کرنا دیکھ کے پجنے کولوں نہ سانو تے اپنی پئی ہے اینو کی بچائیے فرمایا کیوں نہیں تو ڈردا کیوں اس گل دی تیاری نہیں کردا آمد بنیا خطرہ ایڈا وڈا ایتھے ساری دنیا اندر اندیشہ پردہ کرنا چاہیے کل بھی سوچنی چاہیے بھئی یار کوئی بچا کے رکھو کل کی ورتاں عقل کی گل ہے کہ جے اللہ آندا بھی کل تے ہونا بل تنظر نفس ما قدمت لے غد غد کیا انہوں کل کہ دور نہ سمجھ جنہیں آج تو بعد کل چٹ بنائیاں ایڈا کل آنا ہے آ کے رہنا ہے وہی دن قیامت دا تین والا دی بارگاہ پیش ہونا پڑا تو اس کل میں بھلا اور کوئی فکر کر کوئی تیاری کر اور جنہ کر لئی انسان پارس بن گئے خارس سونا محل کٹیا گیا انہاں نہ کسی نے ظلم کیتا تے نہ کسی نے ستایا دے لوگوں نے انہوں نے ظلم زیادتی بھی کر لی درگزر کیتی اپنے رب نو خوش کرنے کی فکر کیتی لوگوں نو راضی کرتے رہے آپ پاویں تنگی اور غربت کے اندر گزارا کیتا اللہ خوش ہے کہ میرے بندیاں کی فکر کر دیا اور اللہ نو جنی یہ نیکی پسند آ قرآن سارا پڑھ دو رسول کریم علیہ السلام کی سنت پڑھ دو رب دی قسم نہ نمازاں تے نہ روزے تے نہ حج کسے تے نہ رب خوش نہیں جنہ کوئی حاجت مند آدمی جرا دی حاجت نو پورا کر کوئی آدمی دکھیا ہے کسی مصیبت پھنسیا کوئی پریشانی ہے کدھر قرضے دے بوجھ تھلے ہے کدھر بچے کا علاج نہیں ہو رہا پیسے پلے نہیں کدھر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی کدھر کسی مصیبت سے فرمایا زد حاجہ اے جنہوں کسی ضرورت نے تنگ کیتا نا کام میرا دا کر میں نمازاں روزاں تو غنی ہے تھوڑے بھی ہون گے نا ایک ذرا تینوں تھلے رکھنے لیے بھول نہ جاویں مینوں چکاؤن لی آ ورنہ اصل کام ہے کہ مخلوق خدا تے رحم ہونا چاہیے خلق خدا نو تنگ نہ کر اے میرا کنبہ ہے ایک کافر مومن کا بھی فرق نہیں رسول کریم علیہ السلام لوگ پوچھتے سی اللہ کے رسول کے گوانڈی پاویں کافر ہی ہوئے فرمایا کافر ہے تے رب نو جواب دو
نیک کم کرو. اس سے عبداللہ بن عمر جی نا جدوں گوشت پکاؤنا آخنا بچ پانی زیادہ پا دو شوربا کر لو جی گوشت نہیں دے سکتے کچھ نہ کچھ شوربا ہی یہ یہودی اپنا گوانڈی دے کر لو. اور کنیا نیک لوگوں کا پڑی دا یار جنہوں کے دل چ رب بڑھ گیا سی کہ اگر فروٹ لے آئے ہوں یہ سارے دے نہیں سکتے اپنے بچوں لوگا کہ بچوں آخیا پتر کھا کے چھلکے یا گٹکاں گلی چ نہیں سٹنے غریباں دے پتر ویکھن گے تو انہوں کے دل سے کی گزرو وہ غریب اسے کی سوچن گے اور اپنے ماں پیو کو کس طرح تنگ کرن گے انہوں دفن کر دینا یا کسی ایسی جگہ رکھنا غریباں دل کے دکھ نہ دکھ دے کسی بندے کے دل کو نقصان نہ پہنچے دل ببستہ آور کے حد اکبرست رومی و مولا تو پتھر دے بڑے کعبے نو رب دا پھرنا تینوں پتہ نہیں کہ جڑا سینے دل رکھیا آدمی نے ہر آدمی دے رب دا گھر ہے جدو یہ کسی دکھ دینا اس اللہ کا عرش ہلنا اللہ کے عرش نو نقصان پہنچایا نہ دکھ دے کسی خلق خدا بالکل نہ ایسا سلوک کر. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شکایت کی حضرت عثمان رضی اللہ نے اتنے بھیج دیتا عامر بن عبد القیس ہوں تو جڑا عورتہ جی اشرار سی شیطان سی پڑھانے شیطان تو کوئی نہیں سی بڑی لوگ کسی نے پڑھنا تو صحابہ ترجمہ پڑھے دعوا قبول ہوں سے عامر بن عبد القیس کہ لوگوں نے شکایت کرتی کہ گوشت نہیں کھانا یعنی یہ راحت قسم کا آدمی. حضرت عثمان رضی اللہ کہ امیر معاویہ کو بھیج دیو. انہوں نے ایک جیل دیتا ہے امام ابن حجر صاحبہ لکھ دیتے ایک نوکرانی لاتا لاؤنڈی خوبصورت کہ جایا کر یہ آدھے درویش ہے بڑا اللہ والا بنیا تو مینوں دسنا ہی جو کچھ کرے امتحان کرنا چاہے مگر وہ واقعی عامر ابن عبد القیس ایسے ہی میں نے آخیا امیر معاویہ رضی اللہ کئی دن بعد بھائی امیر کی اس کو تو پوچھنا تو کی تینوں میں دسنا میں اس کو جانی دن روزے چ لنگ دے ہوتے اور رات تہجد پڑھ دیں ساری رات نفل پڑھتا کہ دن جڑا روزے گزارتا اس تو تیرے آئی گلا کوئی نہیں دنا دنیا دیا گلا جھوٹے پروپگنڈے آ کہ روٹی میں تیری انہوں دیتی انہیں آخیا نہ سرکاری روٹی مینوں نہ دئی سکے ٹکڑے انہیں کور رکھے ہی کہ پانی ڈوب کے انہوں کھا لینا اس تو اس بندے کے بارے عامر بن عبد القیس اس تو کی تسی اس کو رب دے کی انہوں آخ دے دے تے اللہ آگے انہیں دعا کیتی بنا جو فرماؤں ہے کہ دن سردی دے آ گیا جیل میرے کو پانی گرم کرنے کا سامان کوئی نہیں تو مالک الملک یا قادر الاطلاق ہے تو کونی کہنا مینوں گرم پانی پہنچاتے اتنا بڑا محدث بخاری کا شعر ہے فرماؤں کہ اس جیل خانے کے اندر گرم پانی ادھر اترتا سی ادھر وضو کرتا یہ جب بندے کم کی سی اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کرنا آپ تنگ ہو دو خلق خدا نہ پڑھائی کرو انہاں کسی نہ نیکی کیتی اللہ نو خوش کر دے رب راضی ہو جاؤ گا تو میرے بندے دا دل راضی کیتا سی خوش ہو جائے. کعبہ بن گاہ ہے خلیل حضرت لہذا مکے دا کعبہ بڑا درجہ رب نے دا بنایا وہ طواف دے درجے حج دے مگر ہے کی بن گاہ ہے خلیل حضرت آخر کافر دے پت خلیل نے کوٹھا بنایا ہی دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرست عقل کارے دل جڑا ہے اتنے خود رب دا ڈیرا ہے وہ گھر ہی نا میرا پتھر ہے اتنے آپ رب رہتا ہے جب کسی کے دل کو چھٹ لگتی نا اس ویلے اللہ نو دکھ پہنچنا اللہ ناراض ہوں بے وقوفا جی تھوڑا جا زور میں تینوں دیتا سی گر زبردستی بخشت آسماں جی تقدیر نے تینوں تھوڑا جا تگڑا بناتا سی 4 پیسے زیادہ دیتے سی زیر دستارا ہمیشہ یا نیکدار حق تے سی بے جدوں تیرے تو مارا سامنے آؤں تو سجدے وچ پی جانو بے رب ایڈا دا مینوں بھی بنا سکتا ہے تو الٹا بلٹ گیا تو انہوں تکے دینا شروع کرتے اور اسے نہ سوچا بے ہے کون ایک کون ہے جڑا میرے امتحان نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا صحیح مسلم شریف رسول کریم علیہ السلام نے آخیا ایس رات نو کوئی پا جائے کیوں کیا کڑے فرمایا دن قیامت دا ہونا اللہ نے تخت بنا عیسیٰ علیہ السلام دا بھی بیان ہے رسول کریم علیہ السلام دا بھی اللہ نے اعلان کرنا امیر کھڑے ہونے ہیں کوٹھیاں بگلائے کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. اندازہ کرو کہ غریباں کی ویلیو کی نہیں ہے. انہیں آخر اللہ تو جہانا نو دین والا تو رب العالمین تو کدوں غریب ہوا فرمایا نہیں میرا غریب بندہ آیا اور انہیں آ کے سوال کیا پلیا مانسا تو انہوں خالی موت وہ نے نہیں دیتا تینوں پتا ہونا چاہیے سی وہ پردے میں ہی غریب بن کے تیرے کو آیا سی اپنا دتا ہی مانگتا سی تو نہیں دیتا فرمایا میں پیاسا ہوا اور تجھ سے پانی مانگا تو انہیں پانی نہیں پلایا. اتنے بھی کہو کہ ایک مسافر غریب نے پانی منگیا سی آپ دوست پیندا سی بوتلاں پیندا سی انہوں کو پانی نہیں دے سکے. فرمایا میں بیمار ہوا اور تو میری بیمار پرسی کری نہیں آیا کیا تو اللہ پاک پاک تو کدو بیمار ہوا فرمایا غریب بیمار ہویا لوگوں کے کتے چودھریاں دے جڑے سے انہوں کی خبر رہندا سی غریب دی خبر نہیں ملی اس تو میرے کو کہڑے منہ نہ جنت منگتا میں دنیا چرماؤں ہے گا پیچھے سی تے
وینا سی تسی کی کر رہے تسی نہیں پہچان سکے ہن میں سامنے آ گیا ہن تو ہو جانا جو صحیح ہے فیصلہ ہن کیوں تیرا کوئی نہیں تے نہ کسی سنی جانی ہے اے سمجھو قیامت دا پہلا ٹکڑا کہ دنیا کس طرح فنا ہونی ہے یہ تھوڑا جا جو گیا مگر اگلا حصہ جڑا انشاءاللہ کہ پھر دوبارہ جدوں میں تسی اٹھنا اس دنیا پھر کی ہونا اور یہ بھی میں نا اللہ دا اور رسول دا احسان ہے تے پیشگی دس دیتا بھی پائی آ اگلی منزلی آ سٹیشن آنے والا کچھ کر لا ویلا آنا ہی آنا اکھاں میٹیاں لکنا کوئی نہیں کبوتر نہ بن کے بلی چلی ضرور بلی آنی ہو اپنا بچالا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. پہلا اعلان پچھلے جمعۃ المبارک کی ویڈیو سی ڈی شفیق صاحب یا سہیل سے حاصل کرنے کا اعلان فرما دیں. اس کی قیمت صرف 25 روپے. اے سہیل بھی بیٹھا شفیق انہوں نے 25 روپے کا اعلان کیا کہ سارے کو سی ڈی 25 روپے لے سکتے. اعلان کیے مولانا صاحب آڈیو کیس کا اعلان کر دیں. شان اولیاء اللہ خواتین کے پردہ کی آڈیو کیس بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیسٹ نمبر 1 اور 2. اس کے علاوہ حسد اس کی برائی دین آسان ہے. اس کے علاوہ 12 امام والی آڈیو کیس سی ڈی زری یونیورسٹی کی ویڈیو اور تمام خطبات کی ویڈیو موجود ہے. اے اکرم صاحب کو مل سکے. اے کیجیے الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ہونہار طالب علم حافظ محمد عثمان بن رانا عبدالشکور صاحب کے ختم قرآن کے مبارک موقع پر محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب حافظہ اللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. مرخہ 28 اگست 2004 بروز ہفتہ 8 بجے صبح. کل ہویا نا. اب آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ تشریف لا کر اپنے قلوب کو انوار قرآنی سے منور فرمائیں. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا درس ہے الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ 351 بی نزد العزیز مسجد پیپلز کالونی فیصل آباد. کل صبح 8 بجے. آج شام بعد از نماز مغرب جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث گلی نمبر 14 مین بازار منصور آباد فیصل آباد میں مولانا محمد اسحاق کا درس قرآن انشاءاللہ ہوگا. احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اے دوست دی خواہش تے میں من لیا ہوں جی میں ہوں تھوڑے سارے اگے التجا کردا مینوں درساں تو یا جڑے پروگرام میں نہ تو ہن معذور سمجھو. میری صحت جڑی نا بہت اس ناقابل ہے کہ میں انہیں پروگرام صرف جمع سن لیا کرو باقی ہونا میں نہ طاقتی جڑی نا وہ دے ہوں جائے انہیں پروگرام نہیں پوتائے جان. اعلان کے کرتا کری سے علم. اے کیجئے اذان کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو موقع دیا جائے. اے پائی شریف تو منتظم سن لا کہ جمعے کی اذان جڑی بیچارے نے درخواست کی بے اتنے جن اذانہ دے رہتے ہے بھی یہ گل یہ ساری نہیں کر سکتی کہ اینی قربانی کرو جڑا کوئی باہر آیا انہوں کہہ دے اگے 5 اذانہ تھی کہیں دے. براہ کرم اذان کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو موقع دیا جائے. مقامی لوگ تو اس مسئلے میں باقی نمازوں میں اذانیں دیتے ہی رہتے ہیں. دوسرا بیماروں کے لیے دعا فرمائیں انشاءاللہ. اے بالکل جائز درخواست ہے. سارے دوست دل خوش کر کے کہو ہاں جڑے باہر ہون وہ ادا نہ کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. گل ہے یہ دین کوئی حقیقت نہیں نہ یہ کوئی دلیل ہے. نالے اب اس مہینے دے اندر بہت ساریاں نمازاں بہت سارے نفل انہاں دا بھی ذکر کیتا. لوگوں نے دسیا بھی پہلی رات دے اندر ہی دعاواں اگر کیتیاں جان تو قبول ہوندیاں. اور ذکر کرنے والے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیات بیان فرمایا مگر یہ 135 صفحے سے فرماؤں دے. وقد ذکر شیخ الجیلی فی الغنیۃ الادیۃ الماسورۃ فی اول لیلۃ من رجب.
کہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیہ بہت ساری دعاواں دسیاں کہ آ حدیث چاہدیاں پہلی رات و ذکر آیذنا فی تستجاب الدعوہ، اور یہ بھی کیا بے دعاواں قبول ہوندیاں و ذکر آیذنا الصلاۃ الواردہ فی، نماز بھی دسی ہے کہ پہلی جمعرات نو آپ پڑھو، اینا دنوں آپ پڑھو، وقت الصوم فی ہے، روزے بھی دسے، لیکن لا یصح منہا شیء، ایک بھی انہاں دعاواں چوں یا نمازاں چوں صحیح نہیں، ثابت نہیں۔ اخبار رسالے تسی دیکھنے تو بہت پھر چھاپ دیں دے کیا بھی روایت آئی ہے، وہ آئی نو کی کرنا ثابت نہیں۔ بل راحت الوضع لاحت کما رائق فارا مل ودنا ممارسہ بہذا شان، آندے جنہوں معمولی بھی ماسنا علم حدیث دا جانتا بے صحیح نہ ہونا دے کجا رہا، بناوٹی ہون دیا نشانیاں ہوتے صاف نظر آؤں کہ من کرت گلا بناوٹی۔ ہن حیران نہیں ہونا کئی لوگوں دے دل نوں چوٹ لگتی نا، کتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے لکھیاں تسی آندے صحیح نہیں، لکل فن رجال، ہر کام کر لی اللہ نے بندے وکھرے وکھرے بنائے۔ یہ صوفیاء کرام دا گروہ اللہ انہوں تے رحمت کرے، ساڑھے سراں دے تاج ہے، یہ دلاں نوں پاک صاف کرن دا فن جڑا اے دے ماہر سے، ایک کام یہ کردے رہ کے لوگوں گناہ تو توبہ کراؤن لی، اللہ دی طرف لیاؤن لی، انہوں نے رونا سکھاؤنا، توبہ کرنی سکھاؤنی، یہ انہوں دے بعد جڑے انہوں نے تاثیر ادوں بھی سی ہون بھی ہے، کوئی شک نہیں بھی انہوں دیا کتاباں یہ چیز اج بھی کوئی آدمی پڑھے تو انہوں ملو گی بھی اللہ آ جاندہ رہے، دل خوف خدا پیدا ہو جاندہ۔ مگر علم حدیث جڑا ہوئے شیخ تے صوفی ہے، مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ عمر گزار دیتی، بہت بڑے حنفی عالم سی، کنیاں کتاباں تے حاشیے لکھے، شرح وقایات تے میرا عمر پردہ ہے نچوڑ سمجھو بے فقہ دی وڈی تو وڈی کتاب دی کسے حدیث کا حوالہ ہوئے تو اعتبار کرام کرنا، اس تو ترجیب تعظیم دا معنی مرجب تعظیم کیتا گیا، رجب المرجب، او رجب جڑا احترام رجب کرنا ضروری۔ تو اس مہینے دے بارے کچھ چیزاں خواہ مخواہ عوام مشہور ہو گئی ہیں، انہوں نے تقلید بھی لازم ہے، کیونکہ ذہن پہلا صاف کرنا چاہیے کہ آ چیزاں تو نہیں ثابت نہیں مننیاں چاہیے، جنہ پہ کہ بھی ہے عام لوگوں مشہور ہے بے چند ہوں کہڑا چڑھا جی زکات دا چند ہے، اس مہینے لوگ زکات دا بھی پوچھتے ہیں کہ زکات دا حساب کتاب کرنا، دین اسلام کے زکات دا کوئی مہینہ نہیں، نہ قرآن نہ حدیث نہ امت دے کسی نیک عالم نے کیا۔ اے میں 133 صفحے تو پڑھ رہا ہوں، وَمِنْ أَحْكَامِ رجب اخراج الزکات قال ابن رجب لا اصل لذلك في السنة ولا عارف عن حد من السلف۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ رجب دے مہینے لوگ زکات کٹ دے، سنت دی کوئی بنیاد نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے بالکل نہیں اللہ ذکر فرمایا، اور نہ ہی سلف صالحین چوں پچھلے نیک لوگاں چوں کسے دا حوالہ ملتا بھی کسے امام نے صحابی اور عالم نے کیا ہوئے۔ اس تو انہوں جڑا کہنے لوگ بھی یہ زکات دا چند ہے، یہ بھی بے جڑا دا تھوڑا ہی حصہ اس جمعہ بیان ہو سکنا انشاءاللہ، کیونکہ اسلامی مہینہ جو جڑا مہینہ گزر رہا ہے رجب المرجب، کچھ یہ بارے بھی چیزاں جڑیاں بیان کرنیاں ضروری ہے، موقع دی بات ہے، اگر یہ نہ بیان ہوئے تو پھر یہ بھی زیادتی ہوگی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق 4 مہینے حرام مہینے، منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے سال دے جنہاں چ اللہ تعالیٰ دا ادب والے حرام مہینے حرمت والے 4 ہیں، جنہاں چ ایک کلا آندا یہ باقی نہیں، اس تو انہوں رجب الفرد بھی آندے، وہ رجب جڑا تنہا ہے حرام مہینے سے کلا ہی ہے، اور سال جدوں محرم تو شروع ہوتا تو پہلا یہی آتا حرام مہینے سے آتا، اور بعد پھر جا کے جڑے نا آخر کے 3 مہینے کٹھے ہو جاتے، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم ہے وہ 3 کٹھے، اے رجب کا مہینہ حرام مہینہ چو وکھرا کلا، اور رجب عربی زبان تعظیم آدھے ادب کرنا، رجبتہ احبتہ عظمتہ، کسی شاید دی تعظیم کرنا، او دا ادب کرنا، او دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الکریم
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سامعین کرام، خطبے کا موضوع